إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کی پریڈکشن پہلے ہی موجود تھی. صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا اپنی گود میں, چھوٹی سی عمر کے تھے, اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات والے چیپٹر میں لے کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پہلے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ بیان ہی اسی طرح پوری ہوئی. اور سیدنا حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جو ہے وہ اپنے بھی خلافت ان کے سپرد کر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ شخص ہے منافق جو صحابہ کرام کی توہین کرنے کے بعد صرف ایک جملہ ساتھ میں کہہ دیتا ہے کہ میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا, میں ان کی کوئی تنقید نہیں کر رہا, یعنی کرتا بھی جائے گا اور کہے گا میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا صحابی رسول ہونے کی نسبت سے, اور جو ہے نا ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں. یہ سارے جملے یہ کہتا ہے ساتھ میں. یہ آپ نے وقتاً فوقتاً ویڈیو میں سنے بھی ہوں گے. تمام یہ اسی کے جملے ہیں, یعنی توہین کر کے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ان کی تنقید نہیں کر رہا, وہ صحابی رسول ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن منافق جو ہے سارے کام وہی رافضیوں والے اور شیعوں والے یعنی کرتا ہے, طریقہ واردات وہی ہے اس کا. اور اب تو ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ صرف جو ہے وہ صحابہ کرام کی نہیں بلکہ اہل بیت کی بھی توہین کرتا ہے, اہل بیت کی بھی توہین کرتا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اہل بیت سے ہیں, ان کو اس نے ظالم کہا ہے. اسی طریقے سے عقیل بن ابی طالب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل وہ جو ہے وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں, ان کی بھی اس نے توہین کی ہے. تو یہ ہمیشہ جو ہم یہ بات کہتے رہے اور شروع سے ہی کہ یہ اہل بیت کی محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں, مختار ثقفی کی طرح. کسی نے کہا نا زین العابدین سے, علی بن حسین سے, کہ آپ تو اس پر لعنت کر رہے ہیں کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر, اور وہ تو آپ کی محبت میں ذبح کیا گیا. تو انہوں نے کہا وہ تو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا تھا. اس نے بھی, مختار ثقفی نے بھی اہل بیت کی محبت کا جھوٹا جو ہے دعویٰ کیا ہوا تھا, اور جو ہے وہ یعنی لبادہ اڑا ہوا تھا, اہل بیت کی محبت کا جھوٹا لبادہ اڑا ہوا تھا. یہ بات غالباً امام زابی وغیرہ نے بھی لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ وہ جھوٹا دعویٰ تھا اس کا, وہ اپنے اس دعوے میں سچا نہیں تھا, صرف اس نے ایک لبادہ اڑا ہوا تھا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. یہ بھی وہی ہیں رافضی, خبیث, شیعہ یہ اور اس طرح کے جالوی, یہ سارے وہی ہیں. انہوں نے بھی اہل بیت کی محبت کا جو ہے وہ لبادہ اڑا ہوا ہے, ورنہ اہل بیت سے ان کو محبت ذرا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کو ہم نے 20 بار بتایا اس گروپ میں, اس کو اسحاق جالبی نے کہا بڑا نیک شخص تھا, اس کی تعریفیں کر رہا ہے. یہ کون سی اہل بیت کی محبت ہے بھائی؟ یہ کون سی اہل بیت کی محبت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کو جو ہے اس کی تعریفیں شروع ہو گئی؟ جس کے دل میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کی تعریف نہیں کرے گا بھائی, وہ کیسے اس کی تعریف کر سکتا ہے؟ ہاں یہ اہل بیت کی محبت میں جھوٹے ہیں, ظالم. یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں, صحابہ کرام پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں. اسی طریقے سے انجینئر بھی اہل بیت کی محبت میں جھوٹا ہے. لات مارتا نا اپنے استاد پر اور اس پر لعنت کرتا کہ اس نے عبد الرحمن بن ملجم کی تو تعریف کیوں کی. ایک طرف معاویہ رضی اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مجتہد نہیں تھے, اور دوسری طرف عبد الرحمن بن ملجم کو جو ہے اس مجرم کو جو ہے اس نے مجتہد بنایا ہے. یہ جھوٹے ہیں, یہ بالکل جھوٹے ہیں. اور مرزا آج بھی اسحاق جالوی کو رحمہ اللہ کہتا ہے, اور کہتا ہے میرے استاد اسحاق جالوی رحمہ اللہ, یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کی تعریف بھی کرے اسحاق جالوی پھر بھی رحمہ اللہ. تو اس میں دیوبندیوں بریلوی والے حدیثوں نے تو کبھی یہ کام کیا ہی نہیں, عبد الرحمن بن ملجم کی کبھی تعریف ہی نہیں کی, تو وہ پھر بھی تمہارے نزدیک جو ہے مذموم ہوتے ہیں, وہ پھر بھی تمہارے نزدیک جو ہے وہ ناسبی ہوتے ہیں. لگاؤ نا اپنے بڑے پر فتویٰ ناسبیت کا. یہ ان کے دجل و فریب کو سمجھیں. یہ اللہ کی زمین پر سب سے جھوٹی قوم, جیسا ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھ دیا صدیوں پہلے کہ سب سے جھوٹی قوم اللہ کی زمین پر یہ روافض و شیعہ ہے. اور یہ وہ قوم ہے روافض و شیعہ اور یہ اس طرح کے جالوی اور مرزا جنہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح پر اعتماد نہیں کیا. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے, اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں, عظیم گروہ میں صلح کرائے گا. اللہ صلح کرائے گا حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں. اور یہ ظالم بے سند اور جھوٹی شرائط جو ہے وہ کتابوں سے پیش کر کے, جن کی کوئی سند ہی نہیں ہے, اس کے ذریعے جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ کی صلح کو مشکوک بنانے پر تلے ہوئے. جالوی کہتا تھا سندیں غائب کر دی, ملیا میٹ ہوگی, امت کو پتہ ہی نہیں چلے, اس لیے معاویہ رضی اللہ نے شرطیں غائب کر دی. اور مرزا کہتا نہیں شرطیں موجود ہیں, ان پر عمل نہیں ہوا تھا. اس پر ہم نے ایک ویڈیو بنا دی, انشاءاللہ وہ جلد آ جائے گی. ان ظالموں کی زبانوں سے آپ جملے سنیں گے, کہیں گے جس سے جو ہے نا اہل بیت کی صلح ہے اس سے ہماری صلح ہے, جس سے اہل بیت کی جنگ ہے اس سے ہماری جنگ ہے. او بھائی اہل بیت نے علی رضی اللہ کے بعد ان کے بیٹے حسن رضی اللہ صلح کر لی معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. سردار, اللہ کے نبی ان کو سردار فرما رہے ہیں, وہ دنیا میں بھی سردار ہے اور جنت میں بھی نوجوانوں کے سردار ہیں, دنیا آخرت میں سردار ہیں. اب یہاں پر وہ صلح کر رہے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یعنی ان کی صلح جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ کے ساتھ ہوئی. تو اب صلح کے بعد جو جنگ کی بات کرے, صلح کے بعد پھر وہ پہلے والی لڑائی کی بات کرے, تو وہ شیطان ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی اس کو کہتے ہیں کہ فسادی آدمی ہے.
اب صلح ہو چکی، صلح کے بعد بھی یہ وہ لڑائی کی پہلے کی باتیں کھول کر بیٹھ جاتا ہے. یہ تو زمانہ جاہلیت کی رسمیں تھی، اسلام میں تو ایسا نہیں تھا. لیکن یہ اسی صلح کو مشکوک کرنے کے لیے یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کی صلح ہو کسی کے ساتھ. یہ چاہتے نہیں کہ اہل بیت کی صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملہ ہوا مشاجرہ تو اس میں صلح ہو سکے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا اور ہم نے اس پر ویڈیو بھی میں بھی عرض کیا ہے کہ پہلی جو جنگ تھی جنگ جمل وہ تھی ہی اہل بیت کے درمیان. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اہل بیت اور علی رضی اللہ بھی اہل بیت. جب تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے اہل بیت ہونے کے انکاری نہیں بنیں گے تب تک یہ ان کے سارے کے اوپر یہ پہاڑ کی طرح یہ ان پر قرض ہے کہ بتاؤ پہلے جنگ جمل تو تھی ہی اہل بیت کے درمیان اور جھوٹو اہل بیت کی محبت سے اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہو تو اس جنگ جمل کو اچھالتے کیوں ہو؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ظالم کیوں کہا؟ اہل بیت ظالم تھے؟ اہل بیت کو تم نے ظالم کہہ دیا، اہل بیت کو تم نے جو ہے وہ ان کی نسبت جہنم کی طرف کر دی اور ان کو بھی جہنم کی طرف بلانے والے اور جہنمی تم نے باور کرانے کی کوشش کی ہے. تو یہ اہل بیت کی محبت کہاں سے؟ یہ اہل بیت کی محبت ہے کہ اہل بیت کو ظالم کہہ دینا. مال کا حریص اور جو ہے نا مال کھا جانے والا اور اس طریقے سے عقیل بن ابی طالب کی توہین کرنا، یہ کون سی محبت ہے اہل بیت کی؟ بھائی ہم میں سے تو کوئی یہ کام نہیں کرتا. آپس کے اختلافات ہوں گے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے، لیکن ہم میں سے کسی نے یہ کام کیا تھا کہ اہل بیت کو ظالم کہہ دے؟ اہل بیت کو مال کا حریص اور عقیل بن ابی طالب کو مال کا حریص اور لالچی سارا کچھ بیچ کے کھا گیا ہے اور اسی نسبت رسول اللہ کی طرف کرنا کہاں کہا یہ رسول اللہ نے کہ عقیل بن ابی طالب سب کچھ بیچ کے کھا گیا ہے؟ وہ مسئلہ اور تھا، وہ اسلام نہیں لائے تھے تب کی بات تھی. اور جب وہ اسلام لے آئے اور ان کو اسلام نہیں لائے تھے تب ان کو اپنے والے کی وراثت سے ملا، وہ ان کا حق تھا، انہوں نے اس کو استعمال کر لیا. سب کچھ بیچ کے کھا گئے. اہل بیت مال کھانے والے تھے، اہل بیت ظالم تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اہل سنت نے مانا ہے نا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی صلح کو، اہل سنت نے مانا ہے اور قبول کیا ہے کہ بھئی جب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کر لی جنگ جمل کے بعد، جنگ صفین کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب صلح کر لی بات ختم ہو گئی. ہمارا تو کچھ پہلے بھی نہ کچھ لینے دینا تھا، نہ جنگ جمل میں ہم اپنی زبان چلاتے تھے. اہل بیت کے آپس کا معاملہ تھا، پھر صحابہ کرام کا آپس کا معاملہ تھا، اہل بیت اور صحابہ کا آپس کا معاملہ تھا، ہم وہاں بھی زبان نہیں چلاتے تھے. پھر اس کے بعد صلح بھی ہو گئی اور اس پر مہر ثبت کر دی گئی کہ اب تو زبان چلانے کی گنجائش ہی نہیں بالکل بھی کسی کو. لیکن یہ لوگ رکے نہیں ہیں. تو اس لیے اہل سنت اور حافظ شیعہ کے منہج میں سمجھا جائے کہ بھئی اہل بیت کی محبت میں سچا کون ہے.